السلام علیکم. ہم چونکہ نومبر کے حوالے سے علامہ اقبال کا منتھ منا رہے ہیں. علامہ اقبال بہت ہی مشہور شاعر ہیں اور خاص طور سے ایز اے مسلم اور پاکستانی ہونے کے ناطے ان کا پیغام جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، اسپیشلی یوتھ کے لیے. ان کا شعر میں نے پک کیا ہے جو خاص طور سے ینگ مین اور وومن کے لیے ہے. خرد کو غلامی سے آزاد کر، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. یہ بھی بہت ہی پیارا شعر ہے. اس میں بھی یوتھ سے بات کی جا رہی ہے کہ خرد جو ہے اس کو عقل کو کہتے ہیں، اپنی عقل سلیم اور حکمت کو کہتے ہیں. تو اپنی عقل کو غلامی سے آزاد، کیونکہ ہم غلاموں کی طرح سوچتے ہیں. اس کو ہم لوگ، اس کا ایک ٹرم ہے مینٹل سلیوری. تو مینٹل سلیوری سے اپنے آپ کو آزاد کریں اور سوچیں اس طرح سے جیسے آپ آزاد ایک قوم ہیں یا ایک آزاد فرد اور شہری ہیں. تو ہم چونکہ غلام مینٹل سلیوری میں آ گئے. پہلے تو کولونیلزم تھا اور ہم واقعتاً ان کے سبجیکٹ تھے برٹش کے، اور ہم ان کے ایک طرح سے غلام تھے. لیکن جب ہمیں آزادی ملی تو ویسے تو ہماری غلامی ختم ہو گئی، لیکن مینٹل سلیوری ہماری چلتی رہی. ہمیں ہر چیز ویسٹ کی اچھی لگتی ہے، ہمیں کی زبان اچھی لگتی ہے، ہمیں اپنی زبان نہیں پسند، ہمیں ان کے فیشن پسند ہیں، ہمیں اپنا فیشن نہیں پسند. انفیکٹ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ دیکھ لیں، ہمارے گورا رنگ ہمیں پسند ہے، حالانکہ ہم پاکستانی لوگ بہت گورے نہیں ہیں، عام طور پہ سب میڈیم گندمی رنگ کے، بٹ وی وانٹ ٹو بی فیئر اسکنڈ. یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی میں آپ کو بتا رہی ہوں. اسی طرح ہم جب فیملی میں جاتے ہیں تو ہمیں اسلام نے فیملی کے طریقے کیسے گزاریں اس کے طریقے بتائے ہوئے ہیں، لیکن وی وانٹ ٹو فالو دا ویسٹ. اب ہم یہ نہیں سوچتے کہ اسلام کے ذریعے اپنے پرابلمس کو سالو کریں، کہ ہم وہی مینٹل سلیوری لے کے ان کی چیزوں کو، چاہے وہ اچھی ہوں چاہے وہ بری ہوں، اس کو فالو کریں. اگر اچھی چیزیں ہیں، سائنٹیفک انوینشنز ہیں، انوویشنز ہیں، ان کا ایجوکیشن کا سسٹم ہے، تو ہم ہمیشہ اچھی چیزیں پک کرنی چاہیے اور مسلمانوں نے کی ہیں. لیکن ہمیں فرق سمجھنا چاہیے نا کہ ہم کون سی چیز پک کر رہے ہیں، اور ہمارا دین جو ہے اسلام، ہمارا وے آف لائف ہے، اس کو ہمیں اس سے موازنہ کر کے وی ہیو ٹو پک تھنگس. سو دس از ویری امپورٹنٹ کہ اپنی عقل کو غلامی سے آزاد. یہ نہ سمجھے کہ ہم کمتر ہیں اور دوسرے لوگ برتر ہیں. آپ کی برتری جب ہی ثابت ہوگی جب آپ اسلام پہ عمل کریں گے. اور خاص طور سے یوتھ اور نوجوان جو ہیں، لڑکے لڑکیاں، وہ اگر شروع کریں گے، ان میں زیادہ ٹیلنٹ ہے، ان کو پتہ ہے اس دنیا کے کیسے طریقے ہیں، کیسی بات کرنی ہے، ان کے پاس تعلیم اس طرح کی ہے، دے ہیو اسکلز. تو آپ لوگ جب اس طرح سے سوچیں گے نا، اپنے آپ کو غلامی سے آزاد کریں گے، اور وہی ہے ذہنی غلامی. دوسرا جو مصرع ہے وہ ہے جوانوں کو پیروں کا استاد کر. یہ بھی جوانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ جو جوان ہیں، آپ جو یوتھ ہیں، ان کو پیروں کا استاد بنا، یعنی کہ جوان جو ہیں پیروں کو لیڈ کریں. اب پیر سے کیا کہہ رہے ہیں، یہ اس بات کی یہ بات نہیں ہے کہ عام فقیر اور پیروں کی بات ہو رہی ہے. یہ ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو ایک ہی لائن پہ چلتے رہتے اور کچھ نہیں دیکھتے آس پاس. جو ان کو بتا دیا گیا ہے بس اس پہ چلتے رہتے ہیں، نہ کوئی نئی بات دیکھتے ہیں، نہ ریسرچ کرتے ہیں کہ اسلام میں اس کو کیا طریقہ کار ہے، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا انوویشنز آ رہی ہیں، نہ تاریخ چیک کرتے ہیں کہ پیچھے مسلمانوں نے اور کلچرز نے اور سویلائزیشنز نے کیا ترقی کی، کیسے کیا غلطیاں کی جو ہم دوبارہ نہ دہرائیں. تو پیروں کا جو لفظ ہے انہوں نے اس معنی میں استعمال کیا. تو اب نوجوانوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پیروں کے استاد بن جائیں، یعنی ان کو نئے طریقے بتائیں، نئے سکل سکھائیں، نئے کمیونیکیشن کنیکشن کے نئے طریقے اور انوویشن کریں، کیونکہ آپ ہی ہیں، یعنی نوجوان ہی ہیں جو اس کو لیڈ کر سکتے ہیں. اور آپ نئی نسل ہے، یو آر بیٹر ٹرینڈ، آپ کو پتہ ہے دنیا میں کیا ٹرینڈز چل رہے ہیں، آپ کو انفارمیشن ہے، اور آپ جو ہے اسلام کی بھی آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں اور اس کو نئے طریقے سے آپ پھیلا بھی سکتے ہیں. تو یہ بہت اچھی علامہ اقبال نے کوشش کی ہے کہ یوتھ جو ہے نا، دے ہیو ٹو ٹیک اوور اینڈ دے ہیو ٹو لیڈ. اس کے لیے ہم سب کو سوچنا پڑے گا اور اس پہ عمل کرنے کی ضرورت پڑے گی. تھینک یو.